السلام علیکم۔ پروگرام برعکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ذیشان بشیر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے مستقل میزبان رانا مبشر صاحب ہیں، لیکن ان کی عدم موجودگی میں یہ ذمہ داری مجھ ناچیز کو سونپی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک میں موسم تو انتہائی سرد ہے، لیکن اس کے برعکس اگر سیاسی موسم کی بات کی جائے تو وہ ہمیں خاصا گرم دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک جانب احتجاج کی سیاست کر رہی ہے تو دوسری جانب کچھ مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے بیرسٹر گوہر ہوں یا دیگر پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما ہوں، ان کی بیٹھک بھی ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھی تھی کہ جس میں اس حوالے سے باقاعدہ طور پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مذاکرات کی جب بات کی گئی اور یہ کہا گیا اسپیکر ایاز صادق کو کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی کہ وہ اسی طرح سے قائم رہے گی اور وہ باضابطہ طور پر رابطہ بھی کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر وہ مذاکرات کی خواہاں ہے تو۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت کچھ احتجاج کا بھی ہمیں موسم دکھائی دیتا ہے، وہاں پر احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر موجود ہوتی ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ میڈیا سے بھی بات کرتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی مختلف صوبوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ پنجاب وہ آئے تھے، لیکن یہاں پر انہیں خاصے گلے شکوے رہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پھر ایک خط بھی لکھا، ایک مراسلہ بھی لکھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نام۔ اب وہ سندھ گئے ہیں، لیکن پنجاب کے برعکس ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ان کا استقبال بھی کیا گیا۔ سعید غنی صاحب وہاں پر ایئرپورٹ پر موجود تھے، انہیں باقاعدہ سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی گئی۔ سہیل آفریدی صاحب کو ان کا استقبال کیا گیا، اور اب جو پاکستان تحریک انصاف وہاں پر چاہ رہی ہے اپنا ایک جلسہ کرنا مزار قائد پر، دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں پر انہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ جو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اس وقت ایک ریلیشن دکھائی دے رہا ہے، یہ کتنا مضبوط ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے، کیونکہ مختلف مبصرین یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو بہت اہم بھی قرار دے رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا ہے وہاں پر سہیل آفریدی کا، اور باقاعدہ ایک عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کے حوالے سے جو سہیل آفریدی صاحب گئے ہیں اس میں کتنی انہیں وہاں پر کامیابی ملے گی اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں بتاتا چلوں جی، محمد علی دورانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر سیاستدان ہیں اور اس کے علاوہ سینئر اینالسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ دورانی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پنجاب آئے تھے تو یہاں پر انہیں خاصے گلے شکوے رہے ہیں، اور جس طرح سے میں نے ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے بعد میں خط بھی لکھا تھا کہ انہیں وہاں پر اس طرح سے ویلکم نہیں کیا گیا یا جس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کہ حکمران جماعت ہے سندھ کی، بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے۔ سعید غنی صاحب نے وہاں پر انہیں خوش آمدید کہا ہے۔ اس تمام تر سیناریو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، آنے والے دنوں میں کیا کوئی ہمیں ورکنگ ریلیشن شپ دکھائی دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان، جو کراچی کے اندر جو رویہ رکھا ہے سندھ کی حکومت نے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک شہ مات دی ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ سیاسی روایات اور سیاسی جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کا کریڈٹ آپ بلاول صاحب کو دیں یا زرداری صاحب کو دیں یا حکومت سندھ کو دیں، اس سے ایک بہت ماحول میں ٹھنڈک پیدا ہوئی ہے، اور جو ٹکراؤ کی ایک گرمی تھی اس میں کمی ہوئی ہے، اور پاکستان کے عوام نے بھی اس کو بہت خوش آئند طریقے پہ دیکھا ہے۔ یہ تو اس کی جو اپیرنس ہے۔ ہاں، پنجاب میں بھی مطلب ایک پروٹوکول تو دیا گیا تھا، لیکن تھوڑا سا اریٹنٹس آ گئے، بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا، جو نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور میں تو پہلے دونوں کو سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت اچھی سی بی ایمز ہوں گی، دونوں جگہ پہ سی ایم کے پی کے کا جانا اور وہاں انہیں گورنمنٹ کی وہاں کی حکومتوں کی طرف سے مثبت رجحان ملنا۔ لیکن بہرحال کراچی نے ثابت کیا، سندھ نے ثابت کیا کہ وہ روایات اور سیاسی روایات کے امین بن کے سامنے آئے ہیں۔ یہ تو اس کی مطلب جسے کہتے ہیں آپٹکس ہے، سامنے نظر آنے والی حقیقت ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال آپ کا ہے کہ اس کے سیاسی مضمرات اور اس کے سیاسی انٹرپریٹیشنز کیا ہوں گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مثبت موو ہونے کے ساتھ ہی ایک اسٹریٹجک موو بھی ہے، جس کے اندر کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ ریکنسیلیشن کا بہت بڑا سفر جو ہے ایک ہی جست میں پار کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جن کے بارے میں کمپلیٹلی ایک بائیکاٹ
رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، اس رویے کے ساتھ انہوں نے ان کے دلوں میں اپنے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ کی سیاست میں جو پیپلز پارٹی کو چیلنجز نظر آ رہے ہیں اس وقت، 28ویں ترمیم کا چیلنج ہے، نئے صوبوں کا چیلنج ہے، وہاں پہ اس کے بعد NFC ایوارڈ کا چیلنج ہے، اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے سیاسی مضمرات ہیں وہ ایک الگ اس کی ایک حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ایک کانفیڈنس کا گیپ تھا، جتنی ایک نفرت کی دیوار تھی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان، وہ ایک ہی CBM سے اس کو مسمار کر دیا گیا ہے، اور ایک بہت ہی مثبت تاثر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے سندھ حکومت کے بارے میں، پی ٹی آئی کی میرا خیال ہے ورکرز میں اور کاڈرز میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے چیلنجز نظر آ رہے تھے، جس میں کہ نئے 28ویں ترمیم کی شکل میں نئے صوبوں کا چیلنج ہے، NFC ایوارڈ کا چیلنج ہے، اسی طرح بلدیاتی اداروں کا چیلنج ہے، اور جو اس سے متعلق جو فائنینشیل میٹرز ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں، ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہے اس کے ذریعے انہوں نے ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اپنی انگیجمنٹ شروع کی ہے، یہ آگے چل کے اگر حکومت 28ویں ترمیم کی طرف رانی صاحب، یہ جو انگیجمنٹ ہے یہ تو پہلے بھی اس طرح کی کوشش پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کی گئی تھی۔ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کہاں تھی کہ وہ حکومت، اگر پاکستان تحریک انصاف ساتھ دیتی ہے تو مل کر حکومت بناتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے کچھ لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کچھ ان کی جانب سے رویہ چینج ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ہوتا ہے کہ وہ ایک محاورہ ہے اردو کا کہ 100 گز واروں گز نہ پھاڑوں، مطلب یہ ہے کہ جیسے اب مرکزی حکومت ہر دفعہ جو ہے مذاکرات کی دعوت دے دیتی ہے، اور وہ نہ مذاکرات نظر آتے ہیں نہ دعوت نظر آتی ہے، بس ایک بیان نظر آتا ہے۔ بین ہی اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ اسی قسم کی تھیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایک ایسی CBM ہوئی ہے جو فزیکلی جو نظر آ رہی ہے، جس کی کہ تمام اثرات جو ہیں وہ دیکھ سکتا ہے ہر کوئی۔ تو ایسی CBMs جو ہوتی ہیں، ان کے اثرات سٹیٹمنٹ کی CBM سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے نتیجے میں کوئی نتیجہ نکل آئے گا، لیکن ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے اس ساری صورتحال میں، اور جو حکومت کے اندر موجود جس پلر پہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، اس پلر نے حکومت کی جو دیکھیں جی ابھی تک جو گائیڈ لائنز تھیں اس کے بارے میں، ایون جو پریس کانفرنسز ہوتی رہیں، ایون جو DG/ISPR کی پریس کانفرنس تھی، جو اس کے سارا ٹون اینڈ ٹنر تھا، اس سے ہٹتے ہوئے سندھ کی حکومت نے جو ہے وہ ایک پروٹوکول بھی دیا ہے، بیہیو بھی کیا ہے، اور انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل مسل جو ہے اس کو فلیکس کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے اقدامات درانی صاحب، یہ جو CBM جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ پھر نون لیگ کی جانب سے یا وفاقی حکومت اگر وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، تو ان کی جانب سے کیوں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ابھی کل وفاقی وزیر اطلاعات نے نیوز کانفرنس کی اور ایک بار پھر سے انہوں نے PTI کو TTP کا سیاسی ونگ قرار دیا۔ تو اس طرح کے بیانات اگر سامنے آتے رہیں گے یا اس طرح کی سخت زبان استعمال ہوتی رہے گی تو یہ CBMs تو پھر کسی کام کے نہیں ہیں۔ بالکل، آپ نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مطلب یہ دیکھیں نا، یہ رویوں کا فرق ہے۔ یہ ایک طرف رویہ ہے پیپلز پارٹی کا جو آپ نے کل اور آج میں کراچی میں دیکھ لیا، ایک طرف کل کی پریس کانفرنس تھی ہمارے وزیر اطلاعات صاحب کی، جس میں کہ وہ بالکل ایک آگ کے شعلے اگل رہے تھے۔ تو اب اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ کلیئرلی پیپلز پارٹی نے ایک پولیٹیکل اقدام کر کے اپنے آپ کو، اور پبلک کا اگر آپ دیکھیں، پبلک کے اینڈ پہ جائیں جو کہ الٹیمیٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایک الٹیمیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے، پبلک نے یہ جو آگ برسانے کا عمل ہے اس کو وہ پسند نہیں کر رہی، وہ کولنگ کو پسند کر رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ٹکراؤ کے بجائے وہ مفاہمت کو اپنے لیے بہتر سمجھتی ہے، یا معیشت کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ بین ہی ملک کے اندر گورننس، جتنے بھی ایشوز آج ہم فیس کر رہے ہیں، ان سب کے لیے بہت بہتر آپشن یہ ہے کہ مفاہمت کا راستہ نکالا جائے۔ اس مفاہمت کا راستہ تو نکالا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ
मरकज़ी हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया है ये इक़दाम कि इसको वो किस तरह डील करती है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि ज़रदारी साहब और बिला अपना प्राइम मिनिस्टर साहब या ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब इकट्ठे चले और जेल में जाके मुज़ाकरात शुरू कर दें, या जेल वालों को बुला के मुज़ाकरात शुरू कर दें, क्योंकि अब जो है इनडायरेक्ट मुज़ाकरात। ये चीज़ जो है वो नेशनल डायलॉग कमेटी में भी सामने आई थी। इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो बिहेवियर है उससे लग रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को ब्रीथिंग स्पेस दे रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर नेशनल डायलॉग कमेटी में क्यों शामिल नहीं हुए वो? ये जो सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये बयान आया था 5 का, जिसमें से कि एक का नाम उन्होंने ज़्यादती की थी जो शामिल किया था, वो हमने भी उस वक्त क्रिटिसाइज़ किया, सबने किया। फिर DGISPR ने क्लियर भी कर दिया कि जी आप इदारों को सियासत में ना घसीटें। अब जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ही ज़रदारी साहब कराची से लाहौर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करें और इसके बाद वो जेल में मौजूद जो लीडरशिप है उसके साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान करें। ये जो होगा ये ऐसी CBM होगी जिसके नतीजे में माहौल बहुत अच्छा होगा और इसी के नतीजे में रिज़ल्ट निकलेगा, क्योंकि ये जो बीच में से नॉमिनेटेड इंटरप्रेटर्स जो हैं, मतलब जो बीच में ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स के ज़रिए डायलॉग नहीं हो सकता। डायलॉग होगा गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, तो उस लीडरशिप से होगा जो कि इस वक्त जेल में है। तो ये एक इक़दाम जो है ये उसमें भी इसमें नेशनल जो डायलॉग कमेटी की तरफ से जो सिफारिशात की गई थी उसमें भी शामिल था, और उसमें ये भी शामिल था कि जी आप पाबंदियां हटाएं अमूमी सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं। तो अच्छा हुआ कि पीपल्स पार्टी ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। अब फर्दर जो है इस सारी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत को अगला कदम ये उठाना चाहिए कि वो डायलॉग की तरफ जाए, और दूसरा जो ख़वातीन हैं, बुशरा बीबी हैं, डॉक्टर साहबा है, यास्मीन साहबा, उनकी रिहाई को यकीनी बनाए, ताकि अब जो एक अमल शुरू हुआ है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स का और एक कूलिंग का इफ़ेक्ट पैदा हुआ है, इसको आगे बढ़ाया जा सके और इसको मुस्बत रुख पे ले जाया जा सके। दुरानी साहब, एक जानिब पटियाला के बाहर हम देखते हैं कि अलीमा खान साहिबा मौजूद हैं और वो एहतजाज के हवाले से भी बात कर रही हैं। कुछ और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो कि एहतजाज की बात कर रहे हैं। तो इस सारे सिनारियों में क्या तहरीक इंसाफ को भी अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है ताकि मामलात मफाहमत की तरफ जा सकें, बजाय इसके कि मज़ीद टकराव का शिकार हों? देखें, तहरीक इंसाफ को तो अपना रवैया मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तब्दील करना भी हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ाने से मतलब यह है कि आप सियासत इसी चीज़ का नाम है कि आप वक्त के साथ साथ अपने रवैये को हालात के मुताबिक मेंड करते हैं। इस वक्त जो है एहतजाज करना तो अपोजिशन का राइट है, एहतजाज से उन्हें किसी को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। इस चीज़ का भरपूर ऐलान आना चाहिए PTI की तरफ से और इस चीज़ पे उन्हें इसरार करना चाहिए। डेफिनेटली जो भी इकदाम हो वह कानून के दायरे में हो, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और अब देखना यह है कि सोहेल आफरीदी साहब जो कराची में गए हैं इसके क्या सामने आते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे। अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे ईरान के हवाले से, जहां पर मुजाहरे गुज़श्ता कई दिनों से जारी हैं और कई अफराद उसमें जाँ बहक भी हो चुके हैं। और यहां पर जो अमरीका है उसकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर बयानात आ रहे हैं और उसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से। मामला किस तरफ जाएगा और ये हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ईरान में मुजाहरे जारी हैं जो कि अब पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि 200 से ज़ायद अफराद अब तक इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। ईरानी गवर्नमेंट ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है, VPN पर भी पाबंदी लगा दी है और इन मुजाहरों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान आता है कि अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया ईरानी हुकूमत की जानिब से इन मुजाहिरीन पर, तो उसके बाद फिर अमरीका मुदाखलत करेगा और ये ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। जबकि आयतुल्लाह खामनाई ने इसको रिस्पॉन्ड किया और बहुत सख्त इस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। उनका ये कहना था कि अमरीका अपनी अंदरूनी मुश्किलात पर और अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। इस वक्त जो मुजाहरे ईरान में चल रहे हैं, ईरान उनसे निमटना जानता है। अब सवाल ये है कि ये मुजाहरे क्या वाकई ही
اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے ہیں، یا اس کے پیچھے وجہ کوئی اور ہے؟ کیا جو رجیم چینج کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ معاملہ اس طرف بڑھ رہا ہے یا اس حوالے سے ایرانی گورنمنٹ کوئی اور اقدام کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی سرور نقوی صاحب، سابق سفیر ہیں۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ کے وقت کا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ایران میں یہ جو حالیہ عوامی احتجاج چل رہے ہیں جو کہ اب 100 سے زائد شہروں میں پھیل چکے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ 200 سے زائد افراد اس میں جاں بحق ہو چکے، کئی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ یہ اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے ہیں، یا کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے یہ؟ دیکھیے، پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ یہ اس طرح کے مظاہرے 2009 میں بھی ہوئے تھے، 2019 میں ہوئے تھے، 2022 میں ہوئے تھے، اور اب 2026 میں ہو رہے ہیں۔ ایران میں کچھ حد تک ناخوشی یا عام عوام کی ایک طرح سے عدم اطمینان کا عنصر موجود ہے، اور اس میں گاہے بگاہے وہاں پہ اس طرح کے مظاہرے اور احتجاج کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ کہیں زیادہ گریوٹی یا انٹینسٹی ایکوائر کر چکی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اموات بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ مختلف وجوہات کے تحت پہلے عورتوں کا موومنٹ، عورتوں کی چلی تھی، اس کے بعد یہ فیول پرائسز، جو ایندھن کی قیمتوں کے احتجاج ہوئے تھے، اس مرتبہ یہ سب مل کر یہ سارے ایشوز آ گئے ہیں، اور ریال کی جو قیمت ہے، وہ جو ویلیو ہے، وہ نیچے گر گئی ہے۔ تو لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت غیر یقینی صورت ہے، اور لوگوں میں بہت ایک پریشانی کی کیفیت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ باہر سے بھی اس میں مداخلت کا اندیشہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہے، اور غالباً اس میں احتجاج میں اسرائیل بھی ملوث ہے، امریکہ بھی ملوث ہے، اور جو شاہ کے بیٹے اس وقت رضا پہلوی، وہ پھر امید رکھ رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے، تو وہ لوگ بھی کچھ اس کو شے دے رہے ہیں، اس سارے مظاہرے کے لہر کو۔ تو سب کچھ ملا کر ایران کی صورتحال بڑی غیر یقینی ہو گئی ہے۔ تہران میں پانی کی کمی ہے، بہت سی ایندھن کی، سردی میں ایندھن کی کمی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ملا کر میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال۔ نقوی صاحب، احتجاج کے دوران اب یہ جو بڑھتی ہوئی ہلاکتیں ہیں یا جو گرفتاریاں ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ عوام اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی کوئی باہر کی قوت اٹھا سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب تک اب یہ 100 شہروں میں جب مظاہرے ہونے لگے ہیں، تو ظاہر ہے کسی بھی ملک میں یہ بہت تشویشناک بات ہو جاتی ہے، اور اس کو حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کو اب مل کر مذاکرات ان کے ہونے چاہیے، جو احتجاجی عنصر ہیں، جو گروپس ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان سے حکومت کو رابطہ کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ میرا خیال ہے حکومت کو کچھ کنسیشنز بھی دینے پڑیں گے، لیکن حکومت کو چاہیے نقوی کہ صاحب، اس جو کو امریکہ کنٹین کی کرے۔ جانب سے اس وقت بیانات سامنے آ رہے ہیں، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو امریکہ انٹروین کرے گا، یہ کس حد تک تشویشناک ہے؟ اور اگر اس طرح کا کوئی سٹیپ امریکہ کی جانب سے لیا جاتا ہے، رجیم چینج کی یہاں پر کوشش کی جاتی ہے، تو اس کے اثرات اس ریجن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
اس کے اثرات ریجن میں بہت خطرناک ہیں. اور یہ امریکہ ہوگی جو کہ وینیزویلا میں اس نے وہاں کے صدر کو گرفتار کر لیا, اس کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا اور امریکہ پہنچا دیا. تو اگر ایسی صورت ہوتی ہے ایران میں بھی کہ امریکہ رجیم چینج لاتا ہے, تو رجیم چینج کی جو پہلے کی ہسٹری ہے وہ بہت ہی بری ہے. لیبیا میں اور عراق میں جو امریکہ رجیم چینج انسٹیگیٹ کر کے بیٹھا, تو اس کے بعد وہاں ان دونوں ملکوں میں عدم استحکام آ گیا, اور ابھی تک وہ اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے جو آنی چاہیے. تو اس سارے خطے میں ایران کے سلسلے میں اگر امریکہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ بہت غلط ہوگا. امریکہ اس میں ایک پرنسپل استعمال کرتا ہے, رائٹ ٹو پروٹیکٹ دا پیپل. یہ ایک نیا اصول انہوں نے نکالا تھا لیبیا کے معاملے میں. تو رائٹ ٹو پروٹیکٹ کسی باہر کے ملک کو نہیں کرنے کا حق ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اپنے ایجنڈا کے تحت کرتا ہے اور اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے. ایران کی صورتحال اگر قابو نہ آئی تو ایران کی پبلک کو ہی اس سے ڈیل کرنا پڑے گا. نقوی صاحب, ابھی آپ نے رضا شاہ پہلوی کا ذکر کیا کہ وہ ایک بار پھر سے پر امید ہیں یہاں پر آنے کے لیے, دوبارہ سے وہ لائم لائٹ میں ہیں. اگر ہم ایرانی مظاہروں کی بات کریں تو ماضی کے برعکس ہمیں بہت زیادہ شدت ان میں دکھائی دے رہی ہے. تو رضا پہلوی چونکہ انہیں امریکن سپورٹ بھی حاصل ہے, مغرب کی سپورٹ انہیں حاصل ہے, تو کتنے چانسز ہیں کہ رضا پہلوی دوبارہ یہاں پر آ سکتے ہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے پھر ایران کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا سارا نظام کچھ اس طرح کا بن چکا ہے. سن 1979 سے 1979 سے لے کر اب تک, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا چینج آئے گا اور وہ سارا نظام الٹ دیا جائے گا. تو اس کی وجہ سے ایران میں کافی انسٹیبلٹی رہے گی. رضا شاہ پہلوی نے آج تک حکومت نہیں کی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی تجربہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آتے بھی ہیں تو ان سے یہ چیز قابو نہیں آئے گی, اور ایران میں بہت عام کی صورتحال قائم رہے گی اور سارے خطے میں اس کا منفی اثر پڑے گا. صحیح. اچھا, پاکستان کی اگر بات کریں سارے سیناریوں میں, پاکستان اس وقت کہاں پر کھڑا ہے؟ چونکہ ایران کے ساتھ بھی برادرانہ ہمارے تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ اس وقت بہت اچھی ریلیشن شپ جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ چل رہی ہے. تو اس سیناریوں میں پاکستان کی سٹینڈنگز کیا ہیں, سفارتی لحاظ سے, تجارتی لحاظ سے, سیکیورٹی کے لحاظ سے؟ یہ پاکستان ایران کا پڑوسی ملک ہے, اور ایران میں چاہے جو بھی حکومت ہو, چاہے مونارکی بادشاہت ہو, چاہے انقلابی حکومت ہو, چاہے کچھ اور فارم آ جائے, تو پاکستان ان سے, اس ملک سے تعلقات اپنے اچھے رکھنا چاہے گا اور رکھے گا. تو ہم تو جو بھی ایران میں حکومت آتی ہے اس سے ڈیل کریں گے اور باہمی تعاون کو بڑھائیں گے. سیکیورٹی کے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی تھوڑی بدلنی پڑے گی اس کے بعد پھر؟ اب پاکستان کو مطلب کہ سب سے زیادہ ایران کے ساتھ جو ہمارا مسئلہ ہے, جو ہوتا ہے, وہ ہے بارڈر مینجمنٹ. ہمارے بارڈرز پہ جھڑپیں ہو جاتی ہیں اور گولیاں چل جاتی ہیں, تو اس کو ہمیں بارڈر مینجمنٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس سے ڈیل کرنا چاہیے. ہم اس کو جتنا بہتر کر لیں تو یہ اچھا ہے ہم دونوں ملکوں کے لیے. ورنہ ایران سے پاکستان کا کوئی تنازع نہیں ہے کسی قسم کا, اور پاکستان ایران سے نہ ہی کوئی اس طرح کی توقع رکھتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. یہ چیز آپس میں ہمارے سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے.
صحیح، سارٹ آؤٹ بالکل ہو سکتی ہے، اور تعلقات ڈیفینیٹلی، چونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے تو اس کے ساتھ تعلقات برقرار رہیں گے اور اچھے ٹرمز پر جو ہے وہ تعلقات رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مظاہرے چل رہے ہیں، پروٹیسٹ چل رہا ہے ایران میں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایرانی گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اور اس ساری صورتحال میں کوئی تیسری قوت اگر فائدہ اٹھائے گی تو وہ ڈیفینیٹلی اس ریجن کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب، فوجر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم معاملے پر بات چیت کر رہے تھے۔ ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے جی، بریک سے واپس آئیں گے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو دھمکیاں دے رہے ہیں گرین لینڈ کو، چاہے وہ خریدنے کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ملٹری آپشن پر غور ہو رہا ہے، کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ گزشتہ کچھ عرصے میں دنیا کی بڑی جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لے رہے تھے، ان کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے کہ دنیا بھر میں فوجی کارروائی میں صرف میری اخلاقیات رکاوٹ ہے اور دنیا کا کوئی قانون مجھے روک نہیں سکتا ہے۔ وینزویلا پر حملہ کیا، اس کے بعد اب گرین لینڈ کی بات کی جا رہی ہے، کبھی خریدنے کی بات کرتے ہیں، کبھی ملٹری آپشنز کی بات ہوتی ہے۔ ڈنمارک کا رد عمل بھی سامنے آیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پہلی گولی ہماری جانب سے چلے گی۔ یہ معاملات کو کس حد تک سنگین نوعیت کی جانب لے کر جا رہی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے دنیا کے حوالے سے؟ کیا امریکہ واپس سامراجی نظام کی طرف جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی انالسٹ عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے وینزویلا کے بعد، گرین لینڈ پر قبضے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ٹرمپ کی سیاست واقعی کیا بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کر کے طاقت کا جو فیصلہ ہے اس کو ایک بنیادی عنصر بنا رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ سب دانستہ طور پر کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ان کی باقاعدہ ایک حکمت عملی ہے۔ خاص طور پہ اس سے پہلے وہ کینیڈا کے ساتھ بھی اس قسم کی بات چیت کر پہ کینیڈا کے اندر بہت جو ہے وہ شدید گہما گہمی پیدا ہو گئی، اور جو امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات تھے ان میں کشیدگی جو ہے واضح طور پہ نظر آئی۔ پھر جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کی ساؤتھ کوریا کے اندر، کہ ساؤتھ کوریا کے اندر تقریباً ان کے 11 بیسز موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ آپ، اور تقریباً اس ٹائم پہ 35,000 فوج جو ہے وہ وہاں تعینات ہے امریکی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ $18 بلین جو ہے وہ اس کے دیے جائیں ہر سال کے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس پہ بھی بات نہیں کیا، بلکہ کہا کہ جو 11 اڈے ہیں وہ بھی امریکہ کی زمین کے طور پر جو ہے وہ دے دیے جائیں، یعنی کہ کوریا کے اندر امریکہ کی زمین ہوگی۔ پھر بات یہاں بھی خاموش نہیں ہوئی، بات آگے چلی اور انہوں نے کہا کہ جی جاپان کے اندر جو 50,000 فوجی تعینات ہیں اس کے لیے بھی $20 بلین ہمیں جو ہے وہ سالانہ ادا کرے جاپان، جو کہ ان کے تحفظ کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمیں وہ جو اڈے ہیں ان کی زمین بھی جو ہے وہ امریکہ کے نام پہ کر دی جائے۔ اب جو ہے ان کی کویسٹ فار جو ایکسپینشنزم ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اور اب وہ گرین لینڈ پہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ڈنمارک جو ہے وہ ان کی جو نیٹو کا وہ حصہ ہے، یورپین یونین کا حصہ ہے، اور ڈنمارک جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ تقریباً مور اور لیس سارے جو ہے وہ امریکی ہتھیار ہیں، ماں سوائے میرے خیال میں یورو فائٹر وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے انڈیجنسلی وہاں تیار کیے ہیں، وہ بھی جاپان، جو اٹلی نے اور اسرائیل نے اور ایک میرے خیال میں اسپین جو ہے اس نے مل کے جو ہے اور جرمنی نے یہ یورو فائٹر تیار کیے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر، یہ کچھ کر تو سکتے نہیں ہے۔ ڈنمارک کے اندر چھوٹا سا ملک ہے، امریکہ مشل کے رکھ دے گا، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو ہیجمونک سوچ ہے، جو وہ چاہتی ہے کہ ایکسپینشنزم میں چلے جائیں، یعنی کہ ٹیریٹوریل ایکسپینشن جو ہے وہ ان کا ہو، اور ان کی جو سلطنت ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے، صرف اس بات پہ کہ وہ طاقت میں جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ اب اس طاقت کا اظہار انہوں نے برملا کئی دفعہ کیا، خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب سے چائنا نے پریڈ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اب یونی پولر نہیں رہی بلکہ ملٹی پولر چلی گئی، اور اس دن کے بعد 3 ستمبر 2025 کے بعد ساری صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ 8 ستمبر کو قطر کے اوپر حملہ ہوا، جس کا کوئی نہ ضرورت تھی نہ اس کا کوئی جواز بنتا ہے، لیکن قطر پر حملہ ہو گیا،
اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وینیزویلا کے صدر کو جو ہے اور ان کی اہلیہ کو, نکولس میڈورو کو اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کے لے گئے بغیر کسی ثبوت, بغیر کسی شواہد, بغیر کوئی قانون کو عبداللہ صاحب, اس تمام تر صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں لگتا یوں ہے, نظر یوں آتا ہے کہ دنیا شاید کلونیلزم کی طرف واپس جا رہی ہے, سامراجیت کی طرف واپس جا رہی ہے. لیکن یہ کیا پریسیڈنٹ پھر سیٹ ہوگا؟ جو طاقتور ممالک ہیں وہ اسی طرح سے کمزور ریاستوں پر غالب آ جائیں گے, ان پر قبضہ کر لیں گے. یہ تو دنیا کے لیے تشویشناک ہو جائے گا. دیکھیں, یہ بڑی آپ نے درست بات کہی, لیکن اس کا جو اطلاق ہے وہ تو ہو چکا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے صدام حسین کو جو ہے نشانہ بنایا گیا. صدام حسین کا کیا قصور کیا تھا پہلے پتہ تو چلے. اسی طریقے سے معمر قذافی کا کیا قصور تھا, دیگر لوگوں کا کیا قصور تھا. اپنی پسند کی حکومتیں آپ کو کبھی افغانستان میں چاہیے, کبھی آپ کو ویتنام میں چاہیے, کبھی ہیٹی میں چاہیے, کبھی صومالیہ کے اندر چاہیے, کبھی آپ کو جو ہے وہ سوڈان میں چاہیے, کبھی آپ کو سیریا کے اندر, کبھی آپ احمد الشرع کو جو ہے وہ دہشت گرد بولتے رہے, بعد میں احمد الشرع جو ہے وہ اب آپ کا لاڈلا بن گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہیں. اور نیٹو کا جہاں تک آپ نے کہا, میں تو اس کو 2000 تقریباً کوئی 16 سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے نیٹو جو ہے آنے والے وقتوں میں نظر نہیں آ رہی. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ لیگ آف دا نیشن جو تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان میں ہی وہ ٹوٹ گیا تھا, اس لیے کیونکہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے تھے. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جو نیٹو کا کردار ہے غزہ کے حوالے سے وہ تو بہت ہی کمزور رہا, اور بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. نیٹو کی سنتا کون ہے؟ اور انٹونیو گوتیرس جو ہیں سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ تو بیچارے اپیلیں ہی کرتے رہتے ہیں. وہ تو اتنے مظلوم آدمی ہیں کہ میرے خیال میں ان کے علاوہ تو کوئی اور مظلوم ہے ہی نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کا اندیا دے رہی ہیں, خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن ایس سی او جو ہے وہ اپنے اب ایک طاقت دکھا رہی ہے, اور اس طاقت کے ساتھ ساتھ جو ایس سی او کا کردار ہے وہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ نیٹو جو ہے وہ اب زیادہ دیر چل نہیں پائے گی. تو عبداللہ صاحب, طاقت اور کی سیاست میں جو یہ بڑھتا ہوا رجحان ہے پاور کا, ایک چھوٹی ریاست پر غالب آنے کا یا اس پر قبضہ کرنے کا, اس کے بعد پھر جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کیا دیگر ریاستیں بھی پھر اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ نہیں کریں گی؟ دنیا ایک گھناؤنے کھیل کی طرف جا چکی ہے, اور میرے خیال میں یورپین یونین کو اس کا شدید احساس ہو چلا ہے, خاص طور پہ جس طرح سے یوکرین کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا, اور جس کا اظہار خود صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیا کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ تو وفا نہیں کیے گئے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بڑے افسوس سے کہا, اور اب جو یوکرین میں الاسکا کانفرنس کے بعد صورتحال بنی وہ تو ایسا لگتا ہے کہ یوکرین کے معاملے پہ تو اٹ واز اے کمپلیٹ سیل آؤٹ. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ کھیل ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہوگا, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب وینیزویلا کے صدر کو اٹھایا گیا تو اس کے بعد انڈیا کے اندر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ ہم بھی پاکستان کے اندر ایسی کارروائی کر سکتے ہیں. یہ تو مطلب صرف ایک خواب ہے اور انشاءاللہ یہ پورا نہیں ہو سکتا. تو لیکن دوسری جانب جو ہے آپ دیکھیں نیپال میں بھارت یہ کارروائی کر سکتا ہے, اسرائیل یہ کارروائی کر سکتا رہا ہے, اور ماضی میں کرتے رہے ہیں. دنیا میں دیکھیں نا سب سے بڑا جو میرے خیال میں نیوکلیئر ڈیزاسٹر ہوا وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کا تھا, اور یہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم جو گرائے گئے یہ امریکہ کی جانب سے گرائے. یہ چین نے تو نہیں گرائے, یہ روس نے نہیں گرائے, یہ پاکستان نے نہیں گرائے, یہ کسی برطانیہ نے نہیں گرائے, جرمنی نے نہیں گرائے. تو یہ کس نے گرائے؟ یہ امریکہ نے گرائے. تو اصل میں دنیا میں جس قوم کے پاس اور جس ملک کے پاس نیوکلیئر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ غیر ذمہ دار ملک ہے وہ تو امریکہ خود ہے. لیکن جب وہ ایران بنانا چاہے اپنے حفاظت کے لیے تو وہ غلط ہے. پاکستان بنانا چاہے تو اس کے اوپر پابندیاں لگا دو. وہ کوئی اور ملک نارتھ کوریا بنانا چاہے تو وہ اس کے اوپر پابندیاں لگا دو. اب یہ عبداللہ صاحب, اب اس تمام تر سینیریو میں جو بڑی
طاقتیں ہیں, جو بڑی ریاستیں ہیں, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ رشیا ہے یا جرمنی ہے, ان کی سٹینڈنگز کیا ہیں؟ کیا وہ ایسے حالات میں خاموش رہیں گے؟ دیکھیں, اس ٹائم پہ چائنا اور رشیا کا تو میں یہی کہوں گا کہ چائنا اور رشیا جو ہے, اگر جو مشرق وسطیٰ کے اندر صورتحال پہلے تو غزہ کے اوپر ڈیولپ ہوئی وہ خاموش رہے, پھر جو قطر کے اوپر حملہ ہوا وہ خاموش رہے, ایران کے اوپر ہوا وہ خاموش رہے, وینیزویلا کے اندر ہائی پاور ڈیلیگیشن جو تھا وہ وہاں گیا ہوا تھا چائنا کا, لیکن وہاں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. سوڈان الفاشر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے اوجھل نہیں ہے, اور یمن میں جو ہو رہا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. ایسی صورتحال کے اندر چائنا اور روس آپ کو کہاں نظر آئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. ماں سوائے یہ کہ کوئی کہ اڑتی خبر آ گئی کہ جی انہوں نے کوئی ویپن کے ساتھ, کوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ مدد کر دی. اس کے علاوہ عملی سطح کے اوپر دیکھیں کچھ عرصے بعد یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ جی امریکہ کی یاری میں ہی بہتری ہے کہ امریکہ کم از کم آپ کے ساتھ تو کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن دوسروں کی یاری کا تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دور دور سے کہیں گے کہ جناب ہم رائز پیسفلی نام کا کوئی نعرہ نہیں ہے. یہ بات میں چائنا سے اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ رائز پیسفلی بری بات نہیں ہے, لیکن کیا دنیا میں کوئی آپ کو رائز پیسفلی ہونے دیتا ہے؟ کیا وہ کوئی آپ کو امن کے اور ون ون سچویشن ہوتی ہے کبھی کہ مطلب آپ بھی کلاس میں فرسٹ آ جائیں اور میں بھی کلاس میں فرسٹ آ جاؤں؟ ایسا نہیں ہوا کرتا. یا آپ وقت میرے پاس کم ہے, مختصراً یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں ایسی کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے کہ پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے اس تمام تر صورتحال میں؟ دیکھیں, خارجہ پالیسی کے اندر پاکستان کی ایک ایگریسو خارجہ پالیسی اس ٹائم پہ ہے. میرا خیال ہے بڑا بیلنس لے کے چلنا پڑے گا ہمیں. اس ٹائم پہ مغرب جو ہے اس سے نہ ہم نے بگاڑ پیدا کرنا ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مشرق ہمارا سب سے بڑا دوست ہے. اور مشرق کا مطلب یہ ہے کہ دو ممالک ایسے ہیں جو کہ مشرق کے اندر اہم ترین ہیں, چائنا اور روس. اور چائنا جو ہے اگر ہم نے چائنا کو ناراض کیا تو ایک بیلنس فارن پالیسی لے کر پاکستان کو جو ہے وہ چلنا پڑے گا. لب لباب یہ ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند روز امریکہ کا بیہیویئر نیا سامنے آتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک اگریسونیس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, گرین لینڈ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب, سینئر تجزیہ کار موجود تھے, اس معاملے پر بات کر رہے تھے. ناظرین, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.